الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس کے لیے دونوں کا طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی تو بے شک اللہ تعالی جزا دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ صفا اور مروہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان طواف کعبہ کے بعد 7 چکر لگانے کو حج اور عمرہ میں لازم قرار دیا گیا ہے۔ صفا کے معنی ہے خالص اور مروہ کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ یا صفا کو صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر سیدنا آدم علیہ السلام صفی اللہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو اس لیے مروہ کہا جاتا ہے کہ اس پر ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی تھیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا آصاف اور ایک خاتون تھی نائلہ۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور دونوں پتھر ہو گئے۔ تو لوگوں کی عبرت کے لیے آصاف کو صفا پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا گیا تاکہ لوگ ان کے گناہ کے سبب ان کے پتھر ہو جانے سے ڈریں اور یہاں ایسے خیالات سے بچیں۔ مگر ایک زمانہ گزرنے کے بعد جہالت کے دور میں ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ جب لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو تعظیم کے طور پر ان پتھروں کو بھی مس کر لیتے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو انہیں صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا پسند نہ آیا کہ اس میں آصاف اور نائلہ کی عظمت کی جاتی ہے اور یہ عمل بت پرستی کے مشابہ تھا۔ تب یہ حکم نازل ہوا کہ تمہارا سعی کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تم اس میں گناہ نہ سمجھو۔ یہ مسئلہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ حج کا لغوی معنی قصد کا آتا ہے اور شرعی معنی ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا قصد کرنا۔ بعض نے کہا حج کا معنی
مونڈنے کا بھی ہے کہ حاجی کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے حجامت سے بال گر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ تفسیر کبیر سے بیان کیا گیا ہے۔ عمرہ کا معنی ہے آباد کرنا۔ زندگی کو بھی اس لیے عمرہ کہا جاتا ہے کہ بدن روح سے آباد رہتا ہے۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج کے خاص دن ہیں جبکہ عمرہ سال بھر میں کیا جا سکتا ہے، البتہ حج کے 5 دنوں میں نہیں۔ حج میں منی، عرفات، مزدلفہ کے میدانوں کی حاضری ہوتی ہے جبکہ عمرہ میں یہ نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے آصاف اور نائلہ کی وجہ سے صفا و مروہ کی سعی نہ چھوڑو۔ یہ دونوں پہاڑیاں تو نشانات قدرت ہیں، یہاں پر کفار کی بت پرستی تو بعد کی شے ہے، یہ پہاڑیاں تو شروع سے نشانات قدرت ہیں۔ اگر خانہ کعبہ میں بت تھے تو خانہ کعبہ کی عظمت میں فرق نہیں آیا، تو آصاف اور نائلہ کے چند دن یہاں رہنے سے ان پہاڑیوں کی عظمت میں کیا فرق آئے گا؟ مسلمانوں کے ناگوار جاننے کو حکمت سے دور کیا گیا کہ تم نے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ادا کرنا ہے، ان بتوں کی وجہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی سنت تو ترک نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ تمہارے لیے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ سعی واجب ہے، اس کے چھوڑنے سے ایک جانور ذبح کرنا کفارہ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اس سعی کو فرض فرماتے ہیں۔ دور جاہلیت میں ان پہاڑیوں پر آصاف اور نائلہ کو رکھنے اور ان کی پرستش سے سنت ابراہیمی میں نقص نہیں آ سکتا، کوئی جاہلانہ کام اس کی عظمت کو ختم نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔